My name is Miyan Zahid Iqbal. May the blessing and benediction of Allah shower upon you. جو بھائی دوست جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے طلاق۔ طلاق صرف اور صرف ہمارے جو جوڈیشری کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ہی بہت ضروری نہیں ہے یا اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے طلاق کے بارے جاننا ضروری ہے۔ میں اس میں کسی بھی ایسی چیز کو یا ایسی کسی بھی بات کو ڈسکس نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی بھی سیکٹ کی، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑی بہت کنفیوژنس ہوتی ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا الگ طریقہ کار ہے، لیکن تمام کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ طلاق تمام جتنے بھی جو ایک چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں، یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے جو چیز حلال قرار دی گئی ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق جو ہے اس کے اگر میں تاریخی پس منظر کے بارے جاؤں تو طلاق پہلے بھی ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ اگر میاں بیوی دونوں رہ رہے ہیں اور ان کی آپس میں نبھا نہیں ہو رہا ہے تو طلاق ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ ایک پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ ناپسندیدہ فعلوں میں سے جو چیز ایک حلال قرار دی گئی ہے وہ طلاق ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو بھی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو بھی طلاق ہوئی تھی، جن کی شادی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 جو نکاح کیے تھے ان میں سے 2 کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی ڈائیورس دی گئی تھی۔ لیکن ایک جو کہ ایک شرعی طریقہ ہے، لیکن بہت سارے ہمارے لوگوں نے بہت سارے نیم شرعی اور غیر شرعی طریقے بھی اپنا لیے ہیں جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں، اور ایک طریقہ کار وہ ہے جو کہ ہمارے لیگل پروسیجر آف ڈائیورس ہے، انڈر لا اس کو کیا ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 جو سیکشن 7 ہے جس کا سب سیکشن 1 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر کوئی بھی عورت خلا لیتی ہے، وہ مسلم فیملی آرڈیننس جو ہے ڈیوریشن آف میرج جو ہے ایکٹ 1939 اس میں اس کی وضاحت ہے، جیسا کہ اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طلاق سے بچیں، لیکن جیسا کہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، عدم برداشت اور بہت سارے یہاں پہ پرابلمز ہیں جس میں مادہ پرستی مٹیریلسٹک اپروچز ہیں لوگوں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تھا کہ طلاق سے بچنا، کیونکہ اس سے اللہ کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے، تو اس لیے طلاق سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو باقی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ طلاقیں ہوئی ہیں اور طلاق ایک طریقہ کار کے مطابق دی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ میاں بیوی دونوں اکٹھے رہیں اور ساری زندگی لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے یا ایک دوسرے کو نوچتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ سیپریشن ہو جائے۔ طلاق ہو سکتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبھا ہو جائے، جیسا کہ حضرت امام غزالی سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ایک عورت کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نبھا کر لوں اور مرد بد اخلاق ہے تو اس عورت کو وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ساتھ رہ کر جو ملے گا۔ اگر کوئی بھی عورت بد اخلاق ہے، مرد اس کو ٹالریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو وہی اجر ملے گا اس مرد کو جو حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا۔ لیکن آج ہم یہ جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر جو ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 کو ڈسکس کریں تو اس میں بھی ایک طریقہ کار ہے کہ طلاق کیسے دی جانی چاہیے، اور طلاق جو ہے اس میں آیت نمبر 226 سورۃ البقرہ کا جو آیت ہے اس میں 5واں لفظ ہے ایک کرو کا، کہ اس کے لیے 3 طہر ہمیں اس کا ویٹ کرنا چاہیے،
جس کے لیے عام طور پر ہماری اسلامی بکس میں حیض کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، تو اس میں کرنا چاہیے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں ایک طلاق کے ساتھ ایک عدت کا لفظ آتا ہے کہ جو ایک طلاق ہو جانے کی صورت میں عدت کا جو پیریڈ ہے وہ 3 طہر یعنی 90 ڈیز یا 3 منتھس ہے۔ اگر کسی مرد کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ عورت اپنی جو عدت سوگ کے ساتھ منائے گی، یا جو اس کا سوگ ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ایک تو اسلامی طریقہ کار ہے، اس کو بھی ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے۔ ایک قانونی طریقہ کار ہے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ وہ میں بتاتا ہوں قانونی پیچیدگیاں کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں، قانونی طریقہ کار کیا ہے طلاق دینے کا۔ اس میں سب سے پہلی بات، جیسا کہ ایک ہم عام طور پر کہتے ہیں طلاق رجعی ہے، پہلی یا دوسری طلاق۔ جب تیسری طلاق دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی حق نہیں رہتا ہے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ مرد اور عورت حرام ہو جاتے ہیں۔ جب طلاقیں 3 طلاقیں دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک طلاق دے دی، اس کے ساتھ 90 ڈیز کے اندر رجوع کر لیا، 2-3 مہینے کے بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، 4-5 مہینے کے بعد پھر لڑائی ہوگی، طلاق دے دی، رجوع کر لیا۔ یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ جب 3 طلاقیں بے شک ایک ایک کر کے بھی دے دی تو آپ کے طلاق دینے کے حق ختم ہو گئے، تو پھر آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک صحیح طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ جو ہے طلاق دینے کا، کہ آپ ایک طلاق دیں، اس کے بعد آپ یونین کونسل والوں کو ایک نوٹس بھیجیں، ایک طہر کے بعد، دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد، اور جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے وہ ودن 30 ڈیز ریکونسیلیشن کرنے کی ان کی کوشش کرائے گا۔ اگر 2 طلاقیں ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ ریکونسیلیشن کرنے کی ان کا کوشش کرے گا۔ اگر 90 ڈیز کا عدت کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے طلاق رجعی میں، جس میں ایک طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ 90 ڈیز گزر جانے کے بعد مرد کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت کے ساتھ، عقد ثانی جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا نیا حق مہر ہوگا۔ ایک بات جس کو سب سے زیادہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اگر دوبارہ نکاح ہو ایک طلاق کی صورت میں یا 2 طلاق کی صورت میں، تو اس میں عورت کی کنسنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن طلاق رجعی کے دوران، جس میں ایک طلاق یا 2 طلاقیں ہیں، 90 دن کے اندر اندر ان کا رجوع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی عورت کی کانسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں رجوع جو ہے وہ بالقول بھی ہو سکتا ہے، رجوع بالفعل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک طلاق دے دی، آپ ملک سے باہر ہیں، تو آپ اس کو فون پہ 2 لوگوں کو اور بھی میسج بھیج کے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ تو یہ طریقہ بھی قول کے ساتھ ہے۔ اگر فعل کے ساتھ ہے، آپ جو ایک ازواجی طریقے کے ساتھ آپ اپنے بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، جو آپ کے ریلیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، جس کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، یا آپ میسیجز کر کے ان کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، ایک تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ایک میں بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک جیسا کہ ابن رکانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تینوں طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پریشانی کی حالت میں لیکن اس فعل کو پسند نہ فرمایا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی ایک طلاق ہوئی، ایک ہی وقت میں آپ نے دی ہیں، لیکن اس میں اگرچہ کچھ سیکس میں اختلاف ضرور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک بھی آیا تھا کہ آپ نے کہا تھا اگر آپ تینوں طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دیتے ہیں تو تینوں طلاقیں ہو گئی، لیکن اس میں بعد میں رجوع بھی کیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مذاق بنا لیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ تینوں طلاقیں دے دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، تینوں طلاقیں دے لیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو 7 طلاقیں دے دی، 8 طلاقیں دے دی، تو یہ طلاقیں نہیں ہیں۔ طلاقیں صرف ایک ہے، 2 طلاقیں دے سکتے ہیں، یا تینوں طلاقیں اگر پوری ہو گئی ہیں تو اس کے بعد حلالہ کرنا ضروری ہے۔
اگر آپ اس نیت کے ساتھ حلالہ کرتے ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نکاح کروا دوں گا اور بعد میں وہ مرد جو ہے وہ طلاق دے گا، میں اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر لوں گا، تو یہ مکمل طور پر شریعت کے لحاظ سے حرام ہے اور مکروہانہ فعل ہے، جس کی اسلام میں مکمل طور پر اجازت نہیں ہے۔ حلالہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، عورت کسی اور کے نکاح میں جائے نیچرل طور پہ اور قدرتی طور پر وہاں پہ اس کی بن نہیں پاتی اور اس کی طلاق ہو جاتی ہے، تو دوبارہ وہ پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر ان کی نیت یا ارادہ یہ ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی کیا غصے کی حالت میں ہم نے طلاق دی تھی تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، طلاق ہمیشہ دی غصے میں جاتی ہے۔ پیار محبت چاہت کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ کوئی خامد جا کے اپنی بیوی کو نہیں کہتا ہے کہ جی میں نے طلاق دے دینی ہے، طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، اگر کوئی بھی آدمی اس طرح کے غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے اور لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور بعد میں وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں واقعی ہوش میں نہیں تھا، یا وہ کوئی ایسا نشہ کر لیتا ہے جب اس کے حواس قائم نہیں رہتے، بد حواس ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر اس کے اوپر عقل جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہوش میں نہیں رہتا ہے، ایسے ہی اول فول بکتا رہتا ہے، تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جو غصے کی حالت کے اندر جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک طلاق دینے کا جو ہمارے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، سیکشن 7 کے تحت، اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے ایک طلاق دینی ہو تو آپ ایک اسٹامپ لیں 100 والا، اس کے اوپر واضح طور پر کلیئرلی ایکوریٹلی پرفیکٹلی اوپنلی لکھیں طلاق، اور وہ ایک نوٹس آپ اپنے پاس رکھیں۔ ایک اگر خاوند دے رہا ہے عورت کو وہ بھیجیں، اگر خاوند طلاق دے رہا ہے، اگر عورت کو یہ رائٹس تفویض کیے گئے ہیں کہ وہ طلاق دے سکتی ہے تو وہ عورت بھی اسی طریقے سے نوٹس بھیجے گی۔ اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو اپنی بیوی کو نوٹس بھیجے گا، اور ایک نوٹس چیئرمین کو بھیجے گا، ایک اپنے پاس وہ بندہ رکھے گا، تو اسی طریقے سے دوسرا نوٹس، اسی طریقے سے تیسرا وہ نوٹس دے گا۔ جو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ یہ جو چیزیں، ایک ایفیکٹو سرٹیفکیٹ ہم کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ ایفیکٹو سرٹیفکیٹ یہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب آپ نے ایک عورت کو پہلا نوٹس بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، 3 مہینے تک، جب تک وہ عدت کا پیریڈ پورا نہیں ہوتا، جتنے بھی نان و نفقہ اور مینٹیننس چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے کورٹ سے سرٹیفکیٹ نہیں لیا اور وہ یونین کونسل والوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، طلاق مؤثر ہو جانے کے بعد، اگر کئی سال کے بعد عورت نے شادی نہیں کی اور عورت دوبارہ یہ کلیم کر دیتی ہے کہ یہ مجھے نان و نفقہ دے، تو اس مرد کو نان و نفقہ جو ہوگا وہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس سرٹیفکیٹ کا لینا بھی ضروری ہے جو ایک طلاق مؤثر ہو جانے کے بعد۔ لیکن جیسا کہ یہ طلاقوں میں جیسے کہ کچھ طریقہ کار یہ پہلے یہ بھی رائے تھے، لیکن ابھی وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ جیسا کہ الہ ہے، کوئی بھی مرد یہ کہہ دیتا ہے کہ قسم کھا لیتا ہے کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہے، تو وہ عورت کو اس کا بھی یہی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر عدت کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اگرچہ جب تک دوبارہ نکاح نہ کیا جائے اور رجیع ہوتی ہے، لیکن اس پیریڈ کے دوران ودن 90 ڈیز وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ظاہر ہے جس کو لوگ کچھ اظہار بھی پڑھتے ہیں، اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے اسی طرح ہے، اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا جیسے میری ماں، بہن، بیٹی، تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے، اس کی بھی اگر وہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ لعن کا لفظ ہے، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو سمجھ رہے ہیں کہ تجھے طلاق ہے، اور تو وہ کام کر لیتی ہے، لیکن اب وہ زیادہ تر رائج نہیں طریقہ کار ہیں۔ لیکن ایک اور جو رول ہے چیئرمین کا، وہ ان کے درمیان ریکونسیلیشن کروائے گا۔ اگر کوئی بندہ چیئرمین کو وہ نوٹس نہیں بھیجتا ہے، 1 سال تک کی سزا اور 5000 فائن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جو عدت کا پیریڈ ہے جیسا کہ 3 ماہ تک ہے، لیکن اگر کوئی بھی عورت پریگننٹ ہے، اس کی پریگننسی تک اس کی عدت کا پیریڈ ہے۔ اگر بندہ ایک آج طلاق دیتا ہے تو اور اس کی پریگننسی جو اس کی ڈیلیوری
8 مہینے کے بعد ہوتی ہے 7 مہینے کی، وہ اس دن تک اس کی عدت ہوگی۔ اگر ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور اس کی ڈیلیوری 10 دن کے بعد ہو جاتی ہے تو اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ طلاق جو ایک ہسبینڈ دیتا ہے، ایک وائف طلاق لیتی ہے، آج ہم خلا کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور ایک میوچل کانسنٹ سے ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر مبارت یا مبرت کہتے ہیں جب دونوں میاں بیوی میوچل کنسنٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جوڈیشل طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کو جس کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ ہمیں ہر صورت طلاق سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، شیطانی فعل ہے۔ شیطان جو اپنے چیلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ مسلمانوں کے درمیان رفٹ اور کنفلکٹ پیدا کرو، شیطان کا جو ایک گروہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے اپنے کسی بھی چیلے سے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور آپ کی سجیشنز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔